چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 40. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ علماء کے حوالے سے مفسرین کے حوالے سے دیکھیں تو ان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اس سے مراد یہ لی ہے کہ قیامت کا یہاں پر ذکر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل اور ناممکن ہمیں لگے, ہمیں ایسا لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اور اسے زمین یا آسمان کو ڈھانے کے لیے کوئی ریسورسز نہیں چاہیے, کوئی مین پاور نہیں چاہیے, کوئی آلات نہیں چاہیے جیسے ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بس کن کہتا ہے اور پلک جھپکنے میں قیامت واقع ہو جائے گی. تو زیادہ تر نے تو اس کو قیامت سے ریلیٹ کیا ہے اس آیت کو, لیکن ان جنرل بھی اگر آپ اس آیت کو لیتے ہیں نا, یعنی ہمارے ایک دنیاوی حوالے سے ایک بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں مراد اس آیت سے یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں. تو اگر آپ پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو اس سے آپ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ مانگے. یعنی اگر کوئی جس کو کہتے ہیں نا بہت گناہ کر کے بھی اللہ کے پاس آئے اور معافی مانگے اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ دنیا میں بھی جو دنیا کا نظام چل رہا ہے, بلکہ آپ دنیا نہیں کہیں ہم کائنات کہیں, کائنات کا جو پورا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بس جو چاہتا ہے بس کن کہتے ہیں فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں اظہار ہے. مراد یہ ہے کہ ایسے رب کے آگے تم ڈیفائنس اختیار کرتے ہو, سرکشی اختیار کرتے ہو, یا تم جیسے میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ تم یہ سوچتے ہو کہ آگے بھی تم چاہتے ہو کہ میں گناہ کرتا رہوں. اچھا پھر آگے گناہ کرنے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں جو رہ گئی تھی کہ ہم کیا مدت اپنی جو مہلت ہے وہ ہمیں کیا یعنی پتا کر کے آئے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہماری کب ایکسپائری ہونے والی ہے یا کب ختم ہو جائے گی, یہ بھی نہیں معلوم. تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ ایسا رب جس کے ہاتھ میں ہمارا جینا ہمارا مرنا, آپ دیکھیں ہم اپنے کو سمجھتے کیا ہیں, موت جیسی چیز ہماری حالانکہ ہم پر آنی ہے, ہم پہ وارد ہونی ہے نا, موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. حالانکہ آنی وہ پرسنلی موت مجھ پہ آنی ہے, آپ کی آپ پر آنی ہے, ٹھیک, لیکن آپ اور میرا کوئی اختیار نہیں. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ آج آنی ہے, کل آنی ہے, اگلے لمحوں میں آنی ہے, 10 سال بعد آنی ہے, کراچی میں آنی ہے, امریکہ میں آنی ہے, سعودی عرب میں آنی ہے, کہاں آنی ہے, کچھ بھی نہیں جانتے. اتنے زیادہ تو ہم حقیر اور مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اور ڈیفائنس آپ دیکھیں کیا ہے, یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یعنی اللہ نہ کرے نکلتے ہیں روڈ پہ جاتے ہیں خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگا. کوئی چیز آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں تو جو نکلو جب تو یہ نہیں پتا گن پوائنٹ پہ کب موبائل چھن جائے, کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں, نہ ہم قادر ہیں کہ اس سے بچ سکیں. ایک اور بات بھی, بچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم چاہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں بچ سکتے. کوئی گن پوائنٹ پہ آ جائے تو عقل مندی کا بھی تقاضا ہی ہوتا ہے, لوگ سب دے دیتے ہیں کیونکہ آج کل تو 1 سیکنڈ نہیں لگاتے مارنے میں نا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی لے لو, سب چیز لے لو. تو قادر ہیں کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو اوپر گولی چلا دیں. اتنی چیزوں پر بھی ہم قادر نہیں ہیں. اور یہ مراد یہ ہے کہ ایسے رب کے ساتھ ہم نعوذ باللہ ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے. اور اس میں سورہ نحل آیت نمبر 77 میں قیامت کے حوالے سے آیت آتی ہے کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا, جیسا یہاں اشارہ ہے نا اس آیت میں کہ یعنی ایسی اچانک قیامت آئے گی. اور اس کے بارے میں جو مفہوم حدیث آتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں کپڑوں کا سودا کر رہے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. ایک انسان جو ہے نا وہ اپنا لقمہ یعنی منہ تک لے گا اور اندر نہیں ڈال سکے گا, قیامت آ جائے گی. یعنی اس طرح کا معاملہ دنیا میں چل رہا ہوگا نا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے کسان جو ہے وہ اپنی بکری کا دودھ دھو رہا ہوگا یا گائے کا دھو رہا ہوگا اور وہ یعنی اسی حالت میں ابھی یعنی یہی کام کر رہا ہوگا, دودھ ابھی جتنا یعنی کہ سمجھے نکلا ہوگا, بس قیامت آ جائے گی. یعنی جو جس حالت میں ہوگا نا سب کچھ ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. ایسی اچانک آئے گی یعنی جب اللہ چاہے گا نا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 41. ہاں ٹھیک ہے 41 42. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ
ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان دیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اب یہاں پہ ہم جنرل دیکھتے ہیں. پہلے تو ہجرت کو نا، ہجرت کا اگر آپ ایسے ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس سے مراد ہوتا ہے جدائی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، اچھا کیوں جدائی، یہ کیوں اس کو ریلیٹ آپ کیسے کریں گے جدائی سے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اپنے لوگوں میں سے یا اپنے ایک ماحول سے ہجرت یا اپنے گھر سے ہی ہجرت کر کے کہیں اور جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اجنبی سا بن جاتا ہے، تو جدائی ہو جاتی ہے نا اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے. تو ایک تو یہ مراد ہے جدائی اختیار کرنا. دوسری بات یہ کہ ہجرت کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. اچھا بیسکلی آپ سمجھ بھی لیجئے ہجرت کا مطلب کیا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جگہ کو چھوڑ دینا. صحیح. تو جب ہم قرآن کے حوالے سے ہجرت کی بات کرتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو دنیاوی بتائی نا ہجرت کے ریزنز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنے بچیاں، جیسے امریکہ میں یہ عام ہے نا، امریکہ اور باہر کے ملکوں میں کہ بچیاں لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ ان کے پیرنٹس جو دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان اب ہجرت کر رہے ہیں یا اسلامک یا سعودی عرب کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، دبئی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا لڑکیوں کی تربیت بہتر ہو سکے. تو یہ بھی ہجرت ہے اور الحمدللہ یہ بھی بہت مبارک ہجرت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کراچی میں کوئی رہ رہا ہے، کوئی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو وہ ان کی پوسٹنگ وہاں کر دیتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے نا، لیکن یہ باعث اجر نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھیے، تھوڑا سا میں یہ اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. یا مثال کے طور پہ کوئی بچے یہاں سے جا کے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں جاب پہ لگ جاتے ہیں، تو اب وہ وہیں پر جب جاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اپنے روزگار کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی ہجرت کا یعنی ان کو کوئی اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جی بالکل دنیاوی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ وہ والا لیول ہے، مباح ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نتھنگ رانگ ان اٹ، کہ کوئی باہر جا رہا ہے، سیٹل ہو رہا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، بچہ ہے کوئی تو اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا اچھی جاب اس کو اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز وہاں کے حساب سے ملی ہوئی ہے اور وہ اپنا ایکسپیرینس وہاں کرنا چاہتا ہے اور پھر نیت یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا ایکسپیرینس کر کے کسی اسلامک کنٹری میں آ جائے گا تو دیٹس فائن، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ ہجرت، میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہی ہوں، جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے یا قرآن جو ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے اس آیت میں یا جب بھی ہجرت کی آیت ہوتی ہے تو اس میں جو مین نیت ہوتی ہے انسان کی وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر میں اپنا وطن یا اپنا شہر یا کوئی ایسا علاقہ چھوڑ کر میں ایسے اسلامی ملک میں یا ایسے کوئی اسلامی مملکت میں چلا جاؤں کہ جہاں کے مجھے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ ڈیفینیشن ہے قرآن جس کے اوپر بات کرتا ہے ہجرت کی، تو یہ جس کا اجر بھی ہے اور وہ کہلاتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں، یہ جو ہجرت ہے، یعنی میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اکثر آیات آئی ہیں نا قرآن میں، کافی آئی ہیں مقامات پہ ہجرت کے حوالے سے، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ جب قرآن میں ہجرت کی بات ہوگی تو وہ ہوگی ہجرت فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. سبیل اللہ کیا مطلب ہے؟ فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ جب آپ بس سمجھیں ہجرت کی، آپ نے کوئی آیت دیکھی ہاجرو کا ذکر ہے یا ہجرت کا ذکر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس والی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اب ہم اس کے تھوڑے سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں. مفسرین کا اس کے بارے میں دو رائے ہیں اور دونوں رائے بالکل یعنی ریلیٹ کرتی نظر آتی ہیں. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ ہجرت حبشہ کے وقت نازل ہوئی تھی، جبکہ قوم کے ایذاؤں سے پریشان ہو کے چند لوگوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 تھی جنہوں نے ہجرت کی، اور جن میں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان کی بیوی بھی شامل تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا بھی نام آتا ہے. یعنی اس طرح سے کافی سارے صحابہ کرام اور ان کی ازواج وغیرہ جو ہیں انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی. تو یہ کافی ہجرت حبشہ، آپ اگر سیرت میں بھی آئی تھنک کچھ ذکر آیا ہے ہجرت حبشہ، ہو گیا نا؟ ہاں الحمدللہ ناز نے آپ کو کرایا ہوگا. تو سیرت میں اگر اب ظاہر یہ ڈیٹیل چیزیں ہوتی ہیں، یہ پھر سیرت سے آپ کو اس کی معلومات ملے گی، تو اس کی بڑی اہمیت ہے ہجرت حبشہ کی. اچھا کچھ مفسرین نے یہاں پہ مراد لی ہے ہجرت مدینہ،
جو کہ بہت آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور سب سے زیادہ یعنی ایک مشہور ہجرت ہے کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم مکہ میں ڈھایا گیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ خباب بن ارد جو ہے وہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اور دہکائے جاتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو رسی سے باندھ کر اور گھسیٹا جاتا تھا ریت پہ نا، کہ ان کے جسم پورا خونم خون ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی تکلیفوں کے بعد انہوں نے اتنی تکلیفوں کے بعد ہجرت کی اللہ کی خاطر مدینے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا ان کو نعم البدل مدینے میں دیا. آپ دیکھیں جتنا اسلام جا کے مدینے میں پھیلا اور جتنا اسٹرانگ اسلام مدینے میں ہوا، تو وہ تو اس کی مثال آپ ہے نا، بہت ہی امیزنگ طریقے سے پھیلا. اور دوسری بات یہ کہ پورے آہستہ آہستہ کیا اس کی برکت ہوئی اس ہجرت کی کہ پورے عرب پیننسولا میں اسلام نافذ ہو گیا تھا ایونچولی. تو یہ دو وہ مقامات ہیں یعنی جن کے حوالے سے مفسرین کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو دو ہجرت حبشہ یاد رکھیے گا اور ہجرت مدینہ، ان کی دو طرف اشارہ ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مہاجرین اور انصار، جو آپ کو پتا نا کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو مواقعات مدینہ کے حوالے سے ان دونوں جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے آپس میں جو دوستی تھی مثالی وہ قائم جو بھی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ جب ہر مہاجر کو جب وظیفہ دیتے تھے جو کہ ان کا وظیفہ مقرر تھا، آپ ذرا دیکھیے تو زمانے کے کیا سسٹمز تھے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسی لیے تو وہاں غربت اور یہ چیزوں کا مسئلہ نہیں تھا نا، تو مہاجروں کو ایک وظیفہ دیا جاتا تھا. تو اتنی پیاری بات عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہ ہے یعنی جو میں تمہیں دے رہا ہوں وظیفہ، جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے جو ذخیرہ ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ یعنی اس طرح سے ابن کثیر میں یہ آتا ہے، اور اس طرح سے ان کو سپورٹ دیا گیا مہاجرین کو. آپ کو پتا ہے کہ امیزنگ طریقے سے ان کو سپورٹ دیا گیا وہاں پہ انصار نے جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے. تو مختلف ہجرتوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جب کبھی بھی یعنی عام طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بچیوں کے لیے یا فرض کر لیں کوئی کپل باہر رہتا ہے اور وہاں وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرا دین کے اوپر رہنا اس خاص مملکت میں امپاسبل ہو گیا، یعنی یہاں اتنا پریشر مجھ پہ ہے کہ نہ میں حجاب کر سکتی ہوں، نہ میرے بچے جو ہے وہ اسلامک اسکول میں جا سکتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کیس. ابھی اتنا کوئی نہیں ہے، جیسے امریکہ میں بھی آپ کئی جگہ پہ دیکھیں اسلامک سینٹرز ہیں اور وہاں پہ لوگ تراویاں بھی ادا کر رہے ہیں، مطلب کافی جگہ پہ اچھے بھی حالات ہیں. لیکن مثال کے طور پہ کہیں کوئی انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آزمائشیں آ رہی ہیں اور پھر وہ اللہ کی خاطر اپنی کم سیلری پر راضی ہو کر کسی اسلامک ملک میں آ جاتا ہے صرف اس ریزن سے، تو آج کے دور میں بھی یہ ہجرت جو ہے وہ یہی والی ہجرت کہلائے گی فی سبیل اللہ. بالکل ٹائپ میں وہ لیول نہیں کہہ رہی، ایک بات یاد رکھیے گا، ہجرت حبشہ اور صحابہ کرام کا مقابلہ ہم جیسے کہاں کر سکتے ہیں نا، وہ نہیں لیول ہے، لیکن بہت یعنی جس کو کہتے ہیں باعث اجر و ثواب ہے فی سبیل اللہ، بالکل آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. اچھا اب اس میں ایک اور ہجرت کا میں ذکر کر دوں کہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ افضل ترین ہجرت ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا. کتنی پیاری بات ہے، بات سمجھ آئی؟ کہ یعنی جب ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں گے تو ہم کہاں سے ہجرت کر رہے ہیں؟ گناہوں سے. شاباش. آپ مثال کے طور پہ کوئی شرک کرتا ہے وہ شرک چھوڑے توحید کی طرف ہجرت کرے، ٹھیک؟ کوئی گناہ کرتا ہے گناہ چھوڑے وہ نیکیوں کی طرف ہجرت کرے. کوئی بدعت کرتا ہے وہ بدعت کو چھوڑے سنتوں کی طرف ہجرت کر لے. اسی طرح سے گناہ کا لائف سٹائل چھوڑے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی لائف سٹائل کی طرف ہجرت کر لے. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ والی جو ہجرت ہے یہ بھی آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہجرت قرار دیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی فی سبیل اللہ کی کیٹیگری آئے گی. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ لیولز الگ ہیں. اللہ تعالیٰ اجر دینے پر ظاہر ہے جو صحابہ کرام کا مقام وہ نہیں اس ہجرت کا ہے. پھر یہ کہ کوئی وہاں سے جیسے دوسرا ملک چھوڑ کے آتا ہے وہ بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے، وہ ایک ٹائپ ہے فی سبیل اللہ. یہ بھی بہت بڑی مبارک اور بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی پرانی گناہ آلود زندگی سے ہجرت کر کے اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. اپنے شوق، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ انسان کی گناہ والی ہابیز ہوتی ہیں، ان ہابیز کو چھوڑ کر اور انسان جو ہے وہ کچھ ایسے نیک کاموں کی طرف اپنی رغبت اختیار کرتا ہے یا نیک کاموں کی طرف لگ جاتا ہے، تو یہ بھی سب ہجرت ہیں، آپ سمجھ لیجیے.
تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ بہت بڑا سبق ملا کہ ٹھیک ہے آج ہمارے اتنے وہ رتبے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے وہ بات ہمیں لگے کہ بھئی ہم تو نہیں سہار بھی نہیں سکتے تھے ہمیں. سچی جو بات ہے یہ جو ہجرت مدینہ بھی ان پہ جو پریشر آیا مسلمانوں پہ، ہم جیسے تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، تو تبھی اللہ نے تعالیٰ نے ہم پر اتنی آزمائش نہیں رکھی. اچھا پھر آپ سوچیں کہ مثال کے طور پہ میں تو پاکستان میں سیٹل ہوں، آپ کے دل میں خیال آئے نا کہ میں تو یہیں رہتی ہوں، تو میں تو کبھی یہ والا اجر اویل نہیں کر سکتی. ابھی ہم آیت پڑھیں گے نا تو اندازہ ہوگا مجھے تو یہ اجر نہیں ملے گا. تو پھر آپ کے لیے کہاں سے اجر ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنے میں، بدعات سے ہجرت کرنے میں، شرک سے ہجرت کرنے میں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایک لیول پر اس میں بہت اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو اگلی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گیا ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. اچھا اب آپ سوچیں گی کہ بھئی آپ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، بتائیے. اللہ کی پابندی کرنے میں انسان اپنے نفس کو چلتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا کتابوں کی قوت ہمارے آس پاس ہوتی ہیں ظلم کی، مطلب ان کو ہم گزر کے اللہ کی فرمانبرداری. مثال ایگزامپل دیں. جیسے ہم دنیا میں انوالو ہیں، دنیا کی انوالومنٹ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے خاطر قرآن پہ عمل کرنا. نہیں وہ تو میں سمجھ گئی ہوں، وہ تو ٹھیک ہے. آپ کوئی ایگزامپل مجھے دیں. دنیا کے معاملات سے پریشرائز ہو کر عورتیں تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے لیے اس چیز سے ہجرت کرتی ہوں، میں اس کو میں اس چیز پہ نہیں جاؤں، میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، میں یہ سب کچھ چھوڑ دینا یا مذاق پرستی لے. ٹھیک ہے صحیح ہے. سوشل پریشر بھی ہے کہ کوئی ایسی شادیاں بہت بڑی بڑی فیملیز میں ہوتی ہیں، آپ نے یہ سوچ لیا نیت کر لی کہ بھائی اب میرے گھر اگر ہوگی تو آئی ول بریک دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کروں گی اور میں سنت کے مطابق کروں گی. صحیح ہے. تو یہی والی بات جو میں آپ کو یہاں پر یہ کر رہی ہوں کہ ظلم جو ہے نا وہ آپ لوگ کافی قریب پہنچ گئے، لیکن کلیئر اگر آپ سمجھے نا تو اس کا جواب ظلم کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ دین پہ چلتی ہیں تو لوگ آپ کو جو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں، مینٹل ٹارچر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے آتا ہے نا. کس طرح آپ کا مذاق اڑتا ہے، بالکل آپ نے حجاب کیا مذاق اڑا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی آپ کو ویلیو نہیں دے رہا ہے، یہ کس کام پہ مطلب اور کوئی کام نہیں ہے. بالکل. تو ہاں تو آپ لوگ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن میں بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ظلم اس طرح جو آج بھی دین پہ چلتا ہے اس پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ہم سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے آیت. میں یہ آپ کو ایکچولی اس کو ریلیٹ کروانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم نے گناہوں سے ہجرت کر دی، لیکن یہ آیت میں لکھا ہے جو لوگ ظلم سہنے کے بعد بھی اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے. یعنی مراد کیا، آپ پہ پریشر آیا لیکن آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گی. جی بولے. ایگزیکٹلی بہت یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ اچھا ایک اور پریشر، یہ تو حجاب کا ہے، آپ کا مذاق اڑا ہے، صحیح ہے ایک کامن پریشر ہے. اس کے بعد جیسے یہ کہہ رہی ہیں اب آپ دین پہ آپ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے دین پر آ گئی ہیں، آپ نے سب اپنی پرانی چیزیں چھوڑ دی، اب آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہیں اچھا خود تو پہلے دوپٹہ گلے میں ان کا پڑا رہتا تھا، اب دیکھو سر پہ کور کیا ہوا ہے. یہ تو یا کسی کو بتا کے کہیں گے جو ابائے میں بیٹھی ہے نا یہ سلیو لیس پہنتی تھی پہلے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے یہ چیز. ہاں پہلے تو یہ مہندی میں سب سے ایکٹیو ہوتی تھی، یہ آرگنائز کرایا کرتی تھی. اب یہ کوئی آپ یعنی کوئی مقصد تو نہیں، آپ کو پتا ہے یہ بہت سختی سے دین میں منع ہے کہ جس نے کوئی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے کسی برے کام کا تانا دیا، حدیث میں ہے یہ بہت نازیبا حرکت ہے، منع کیا گیا اس سے، کیونکہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کر رہے اسے، اللہ نے کر دیا تو کیا ضرورت ہے اس کی بے عزتی کرنا اور آپس میں باتیں کرنا نا. تو یہ وہ ظلم ہے جو مینٹل ٹارچر جو ہے دین پہ چلنے کے راستے میں ملتا ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں نیک اعمال کی طرف. یہ بھی کہ جیسے اگر کوئی انسان ہے تھوڑا دین کی طرف اور اس کی فیملی بھی کوئی نہیں ہے تو اس پہ پن پوائنٹ کریں گے کہ ہمیں سکھانی ہے اور اپنے ایگزیکٹلی وہ تو بہت ہی کامن ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سمجھتے ہیں اتنے بچے ان کی داڑیاں ہیں، بڑی بڑی سی چھوٹے چھوٹے سے بچے داڑیوں والے اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں عبائے پہنی ہوئی ہیں اور پورا نقاب کیا ہوا ہے. ایسے ہونا چاہیے. اگر چھوٹی بچی بھی ہے نا تو اس کو بھی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اس نے یہ کیوں فراک کیوں پہنی ہوئی. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں مطلب میرے ساتھ خود میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ میں شاکڈ ہو گئی تھی
یعنی لوگوں کا یہ ری ایکشن دیکھ کے کہ وہ مطلب وہ اتنی سی بھی بچی ہے تو جس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کو تو فرض نہیں ہے نا کہ وہ جو ہے ضروری اپنے پیر کور کرے. میں مثال کے آپ کو 3 سال کی بچی بتا رہی ہوں، تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی کہ اگر آپ کی بچی ہے تو اس نے یہ بھی کیوں پہنی، فراک بھی کیوں پہنی ہوئی، اتنی یعنی کہ باریکیاں نکالنا. تو یہ مینٹل ٹارچر ہے نا کہ جائز چیزیں بھی ہماری ناجائز ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ان سیگریگیٹڈ فنکشن ہے تو اس میں بھی اگر جو ہے نا حجاب یا دوپٹہ اتار دیا تو اس پر بھی لوگ باتیں بعض دفعہ کرتے ہیں کہ لپسٹک لگائی ہوئی ہے یا دوپٹہ نیچے سر پہ نہیں کور کیا ہوا ہے یا آستین جو ہے وہ تھوڑی سی تھرو ہے. ان سیگریگیٹڈ ہاں میں الٹی بات کر رہی ہوں، سیگریگیٹڈ فنکشنز کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں سے عورتیں موجود ہیں نا تو آپ کو گنجائش ہے کہ نہیں. جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں تو میرے اتنے ہاتھ اوپر ہیں تو کیا آپ لوگ ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں، سر بھی کور نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، یقین کریں. تو یہی والی بات جو آپ یہ کہہ رہی ہیں وہ تو خیر بہت ہی کامن ہے. تو مراد یہ بھی مینٹل ٹارچر یا ایک ظلم کی کیفیت ہے جس سے کہ دین والے گزرتے ہیں اور ساری عمر گزرتے رہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں اس کی آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن گزرتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی پریشر، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی پر بات کر دیتا ہے. یعنی جائز چیزوں کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ دین والے ہیں نا تو یہ حرام کر لیں اپنے اوپر، جائز چیزیں بھی نہیں ان کے لیے ٹھیک ہیں. تو بہرحال یہاں پہ جو بات ہمیں مہاجر والی پتہ چلی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ اسلام لانا اور ہجرت کرنا انسان کے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس میں حج بھی آتا ہے ایک حدیث. بات سمجھ آئی؟ 3 چیزیں، حج، اسلام کا لانا یعنی آپ سمجھیں ایمان لانا، اور نمبر 3 کیا ہے، ہجرت کرنا اللہ کی خاطر. تو وہ انسان کے جو پرانے گناہ ہیں نا ان کا بھی وہ کفارہ ایک طرح سے بن جاتا ہے. مسلم میں یہ حدیث آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا بس میں آپ کو اس میں انجام بتا دوں جس پر ہم نے بات نہیں کی. یہ آیت نمبر 42 تک دیکھ لیتے ہیں. اب آپ صرف انجام دیکھ لیجئے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے. یعنی مراد یہ کہ تم فکر نہ کرو، تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر تم نے اپنا ملک چھوڑا ہے، یا اپنی بھی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ تم نے گناہوں کو چھوڑا ہے، تم نے سود کی جاب چھوڑی ہے، نوکری تمہاری ختم ہو گئی ہے، تو تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، کوئی نہ کوئی تمہیں کمپنسیٹ انشاءاللہ کر دیں گے، اور آخرت میں تو اجر بہت بڑا ہے، ہجرت کا بہت بڑا ہے. اور پھر آگے دیکھیں، کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. کیا جان لیں کہ کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. پہلے تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا مین تو اس کے مخاطب ہیں ہجرت حبشہ اور مدینے والے، لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دین کی خاطر وہ ہجرت کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فکر نہ کریں، اگر وہ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے ان کی دنیا تباہ نہیں ہوگی، یہ اللہ پر یقین رکھیں. جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں نا ہم آ رہے ہیں دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، وہاں پہ 7-8 فگر سیلری مل رہی ہے، یہاں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم برکت دیں گے. اگر تم وہاں دین پہ عمل نہیں کر پا رہے ہو اور اتنا پریشر تم پہ آ رہا ہے تو اللہ کے بھروسے کر جاؤ، اللہ پہ توکل کرو. تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہجرت کا بہت کلوز تعلق توکل سے. جس کو اللہ پہ توکل نہیں ہوگا نا وہ ہجرت نہیں کر سکتا، جو بہت مشکل ہے. اٹس اے بگ ڈیسیژن ٹو ٹیک. تو جو کوئی اللہ پہ توکل کرے نا کہ ہاں میں نے اللہ کے لیے ہجرت کر دی، اب اللہ میں تیرے حوالے، کوشش تو کرے گا انسان لیکن اپنے جو فیوچر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں رکھے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی مایوسی کا مقام نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتاب دی. یہ میں آگے بھی کر رہی ہوں آیت نمبر 44 بھی. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے،
تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. تو پہلے ایک 43 دیکھتے ہیں. 43 آیت میں پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول اب تک بھیجے ہیں وہ ہم نے انسان بھیجے، کبھی ہم نے اوپر سے فرشتوں کو نہیں بھیجا، یا کوئی ایسی غیر مرئی جس کو کہتے ہیں نا مخلوق نہیں بھیجی کہ تم اس سے ریلیٹ نہ کر پاؤ. کیونکہ نیچرل بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمفرٹیبل انسانوں سے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی مثال کے طور پہ لینگویجز تک میں یہ معاملہ ہے کہ اگر یہاں آ کے کوئی آپ کو جرمن میں تفسیر کرانے لگے تو آپ ایک لفظ اس کا نہیں سمجھ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی ماہر اپنی تفسیر میں نہ ہو، ہے نا یہ بات. تو دس از بٹ نیچرل. دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم یہاں پہ اردو اسپیکنگ ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے انگلش کی حد تک ٹھیک ہے، اس کے آگے نہیں آپ کو کوئی تفسیر کا یہاں پہ کوئی سسٹم ملے گا نا. تو یہی والی بات یہاں پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کی بشریت کی بنا پر ان کا انکار کر دیا. بشریت کیا؟ انسان ہونا. تو پہلے بھی تو رسول آئے تھے نا، یعنی شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام. کون ایسا تھا کہ کوئی اور فرشتے کے نام سے ہم نے ان کو بھیجا تھا؟ وہ سب بھی رسول تھے. تو اسی طرح تم ان کو بھی ایکسپٹ کرو اور اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی مراد یہ ہے کہ اہل کتاب، یعنی پہلے جو کرسچنز گزرے یا جوز گزرے، تم ان سے پوچھ کے دیکھ لو اگر تمہیں شک ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ کیا کوئی فرشتہ تھے جن کو کہ بنی اسرائیل مانا کرتے تھے؟ تو مراد یہی ہے کہ یہ اگر تم یعنی اس بنا پر انکار کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر تو تم پریجوڈس ہو، یعنی فار نو ریزن، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا انکار یہاں پہ تم کر رہے ہو. اور پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کے بھیجا تھا. یعنی مراد کیا ہے یہاں پہ کہ جیسے زبور داؤد علیہ السلام پہ، توراہ موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ. تو پہلے بھی ہم نے اسی طرح یہ جو رسول تھے ان کو ہم نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کتابیں بھی دی تھی جیسے ہم نے ان کو دی. تو کوئی فرق تو نہیں ہے. پھر تمہیں کیا مطلب واٹس یور کنفیوژن کہ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ یعنی تم ماضی سے سبق لے لو. اور آگے جو یہ بات ہوئی نا کہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر جو 44 ہے، اس میں یہ بات خاص طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کیوں نازل کیا گیا. اور ایک اور یہاں پہ آپ کو قرآن کا نام مل رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. آپ اپنے ٹیکسٹ میں دیکھیے تو یہ جو الذکر ہے اس سے مراد قرآن، یعنی قرآن میں یہ جب بھی کبھی آپ دیکھیں نا ذکر الذکر تو اس سے مراد ہوتی ہے دا قرآن. جیسے آپ سمجھے نا جب ال لگ جاتا ہے نا تو دا آ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو یہ ذکر یعنی یہ قرآن تم پہ نازل کیا، تاکہ کیوں کیا، یا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کی تعلیم آپ لوگوں کے سامنے دیں. یہ ریزن ہے. اور تعلیم دینے کے بعد اس کو کلیئر کریں تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مشن بتایا جا رہا ہے، جس کی مشن کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. یہ جو اہم منصب دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کس لیے دیا گیا کہ آپ قرآن کو آسان کر کے آسان لفظوں میں آسان تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کو ایکسپلین کریں. آپ ان کو ان کے جو مطلب ہیں قرآن کے وہ واضح کریں، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کریں. اگر وہ کوئی اعتراضات جیسے کفار کرتے تھے، کوئی اعتراض کریں تو آپ اس کا جواب دیں. پھر کیا کہ جو نہ مانے تو ان کو آپ کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا. یعنی جیسے ہم نے کل نہیں بات کی تھی کہ امر بالمعروف طریقے سے ان کو کرنا ہے. اچھا جو مان جائیں گے تو اب ان کو جو ہے زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو کے حساب سے ان کو دعوت دینی ہے، ہر طرح سے ان کو سمجھانا ہے اور خود اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے. یہ مقصد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. اچھا اب جب ایسا رول ماڈل پیش کریں گے تو اب چاہے ایک قوم میں یا ایک آپ سمجھ لیجئے امت میں، ایک یعنی ملک میں آج کے حساب سے آپ کہہ لیجئے کہ چاہے وہ عبادت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، حکومت ہو، قانون ہو، سب چیز میں جو گائیڈ لائن ہمیں دیں گے، ہستی دے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا نا، وہ تو آپ پہ کر دیا. اب آپ جو ہے نا گائیڈ لائن دیں گے اور آج تک آپ دیتے چلے آ رہے ہیں.
تو یہاں تک یہ ذکر ہے نا قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ نازل کیا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں. اب ادھر سے ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے بلکہ وحی خفی کی ایک اور قسم حدیث بھی نازل ایک طرح سے ہوئی ہے. حدیث بھی آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے آپ نے علم لیا تو اسی کو بیسکلی آپ نے اس علم کو آگے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے نا. بیسکلی حدیث یہ کہلاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ اس کی تشریح کریں گے, آپ اس کی توضیح کریں گے, توضیح مطلب کلیئرفیکیشن دیں گے اس کو. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہر چیز کی کلیئرفیکیشن دی ہے؟ بتائیے. ہر چیز کی نہیں دی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نہیں دے سکتے ایکسپلینیشن, کیونکہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا جو اتھارٹی جہاں ان کی آتی ہے وہ کون سا مقام ہے؟ حدیث کا مقام ہے. تو وہاں پہ ان کی اتھارٹی آئے گی. تو یہ چیز اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وحی خفی احادیث بھی ایک قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی, جس کے ذریعے انہوں نے بات آگے پہنچائی. اور منکرین حدیث کے لیے یہ آیت حجت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. اب میں آپ کو مثال اس میں دیتی جاتی ہوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم قرآن کے احکامات لوگوں پر کلیئر کرو, ان کو کھول کے سب چیزیں بتاؤ. قرآن میں کہاں پہ اذان ہے؟ آپ نے قرآن کی کسی آیت میں اذان دیکھی نہیں ہے نا. اذان کس نے ہمیں بتائی؟ حدیث کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پھر آپ دیکھیں نماز کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ پہلے جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے بعد کوئی سورہ پڑھو, ٹھیک ہے, پھر رکوع میں جاؤ تو کیا پڑھنا ہے, سجدے میں جاؤ تو کیا پڑھنا ہے. یہ سب کس نے ہمیں بتایا؟ طریقہ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن میں حج کے بارے میں مینشن ہے, بس حج کی کافی ڈیٹیل آپ کو ملے گی. یہ نہیں اس میں متعین کیا گیا ہے کہ 9 ذی الحج کو حج ایکچولی حج ہے, حج واقع ہوتا ہے. اور جس کا اگر 9 ذی الحج مس ہو گیا, آپ کو پتا ہے اس کا حج ہے ہی نہیں, چاہے اس نے سارے ارکان ادا کر لیے. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خیال نہیں کیا ان چیزوں کا کہ وہ قرآن میں ڈالتے کہ 9 ذی الحج حج ہے اور یہ ہے. کوئی ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چھوڑا کہ اب باقی علم جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا آپ دیں گے, آپ آگے اب لوگوں کو گائیڈ کریں گے, کیونکہ آپ معلم بنا کے بھیجے گئے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو معلم جو ہوتا ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ریلیٹ کر کے لوگوں کے تعلیمی معیار کے حساب سے, جیسے میں ایک عام بات بتا رہی ہوں, ایک ٹیچر ہے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کچی آبادی کے لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ کچی آبادی کے حساب سے مثالیں دے گا. وہ آئنسٹائن کی مثال دے گا یا مالتھوز تھیری سامنے رکھ دے گا یا رابنسنس تھیری سامنے اکنامک کی رکھ دے گا, تو وہ بیچاری گاؤں کی عورتیں کیا سمجھیں گی نا. تو معلم کی بڑی اہمیت ہے. تو قرآن جو ہے وہ جب تک ہم معلم سے اس کو نہیں پڑھیں گے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کرام نہیں اکیلے اس چیز کو سمجھ سکتے تھے کہ قرآن خالی نازل کر دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک آیت کو ایکسپلین کر کے ان کو یہ بات سمجھائی, اور پھر بہت ساری چیزیں وحی خفی کے ذریعے سے یعنی احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں. اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں, زکوٰۃ کی شرح 2.5% کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ مجھے قرآن کی آیت نکال کے دکھا دیجئے. قرآن میں آپ کو مد مل جائیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں آپ کو یہ مد وہ کہلاتے ہیں نا کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دو, جس کو مصارف کہتے ہیں. مصارف آپ کو مل جائیں گے, 8 مصارف ہیں, لیکن آپ کو 2.5% آپ ڈھونڈ کے دکھا دیجئے کہ اگر مینشن, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو اتنی مثال یعنی نہ جانے کتنی مثالیں, میں تو وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ حج کی آیت قرآن میں پڑھیں تو اس میں ایک آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور تم اس کے بعد اپنے سر منڈوا لو, ٹھیک. اب اس میں نا کلیئر صیغہ نہیں آتا کہ عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ مرد کی جا رہی ہے. ہمیں یہ کلیئرٹی کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلیئرلی بتایا ہے کہ عورتیں اپنے بال جو ہے وہ 1 پور یا 2 پور کے انگلی کی پور کے حساب سے اپنے نیچے سے کٹوائیں گی. باقاعدہ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی, ٹھیک ہے. قرآن میں تو مینشن نہیں ہے. تو آپ کو میں صرف مثال دے کے, گمراہی کی مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ اگر انسان گمراہ ہونا چاہے کہ منکرین حدیث, شکر ہے اب ان کا فتنہ بہت کم ہو گیا ہے. اسی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو اتنی نالج ہے کہ نہیں. ایک زمانے میں جب ہم پڑھا تھا نا تو ان کا بڑا فتنہ تھا, تو ان کے جو ایشوز تھے وہ بھی بڑے ہائی لائٹ ہو کے آتے تھے جو یہ کرتے تھے. تو زمانے میں ہماری ٹیچر نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ جو کیونکہ یہ آیت میں صیغہ نہیں آتا ہے
کہ اپنے بال منڈواؤ. تو یہ منکرین حدیث کی جو عورتیں تھیں یہ حج پہ گئیں اور انہوں نے وہاں جا کے اس آیت کو ریلیٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا منکرین حدیث کون ہے, جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا رہی ہوں میں. حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں, ٹوٹل نیگیٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں نا, بس قرآن پہ بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے سر منڈوا دیے ان عورتوں نے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ ہم تو قرآن پہ بلیو کرتے ہیں اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سر منڈواؤ, تو بس ہم نے سر منڈوا دیے. لیکن یہاں تک انہوں نے چلے فائٹ کر لی, صحیح ہے. حالانکہ کیا مذاق کا وہ بنی نا, سب نے مذاق ہی اڑایا, ہنسے کہ بھئی یہ کیا حرکت کی ہے. لیکن یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں, کہاں تک فائٹ کریں گے؟ پھر اذان ہے, پھر 9 ذی الحج کو بھی نہیں کرے نا وہ پھر 5 کو کر لیں, جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ کہ بھئی عرفہ چلی جائیں, 5 تاریخ کو چلی جائیں اور کہیں کہ بھئی آج ہمارا ہے. تو کوئی نہ لڑ نہیں سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنی نا یہ ناکام اس قسم کی بےتکی کوششیں کی, اور بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں. سود وود کے بارے میں بھی انہوں نے الٹی سیدھی اپنی منطق نکالی. ایک اور چیز ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ان کا کانسیپٹ اور ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو بلیو ہے اس حوالے سے, یہ سر کی کورنگ پہ بلیو نہیں رکھتے. قرآن کی آیت کو مطلب اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ جو سورہ نور کی آیت انشاءاللہ آئے گی جب 18 پارے میں, تو آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ اور وہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں, ٹھیک ہے. اور باقی پھر آیت آئے گی, میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ چادریں سر سے اوڑھیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ خود ہی سینے کور ہو جائیں, جیسے سورہ احزاب کی بھی دونوں آیتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو کیا لیا ہے کہ بس سینے کو کور کرنا کافی ہے, تو وہ عبائے پہنتی ہیں یا چادر اوڑھتی ہیں, سر نہیں کور کرتی. تو آپ کو آج بھی اکثر تو میں نہیں کہوں گی, لیکن کچھ عورتیں آپ کو یہ بازار میں یا کہیں ایسی ملیں گی, آپ کو عجیب سا, آپ کہیں گی یہ کیسی بات ہے نا, ان کی بال کھلے ہوئے ہیں, پورے سیٹ ہوئے ہوئے, سر کھلا ہوا ہے, نیچے پورا ابایا ہوتا ہے, پورا لوز ابایا, اور جو ہے نا چادر بعض دفعہ اوڑے ہوتی ہیں, پوری چادر کور ہوتی ہے بٹ ناٹ دا ہیڈ کورنگ نہیں ہوتی. تو یہ بھی انہوں نے اس طرح سے دلیلیں نکالی ہیں. میں ابھی پردے والی آیت آپ کے سامنے رکھ نہیں رہی, وقت کم ہے, پھر وہ پوری ڈیٹیل وہ جب آیت آئے گی تب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کلیئر اس آیت سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ سر بھی کور کرو اور سینوں کو بھی کرو. آبویس بات ہے, مطلب کتنی بےتکی بات ہے نا. اور یہ تو تورا, یہ جو انجیل ہے, انجیل میں ذکر ہے عورت کی ہیڈ کورنگ کا. ایسی تھوڑی ان کی نن جو ہے وہ ہیبٹ اور اسکارف پہنتی ہیں. اگر آپ کسی کانوینٹ اسکول میں گئے ہوں تو آپ دیکھیے ان کو, ان کا ہیبٹ ہے. یہ جو اب ہم بٹن لگاتے ہیں ابائے میں, آپ سمجھیے بٹن نہیں ہوتے, پورا وہ ہوتی ہے میکسی ٹائپ, آپ اس کو کہہ لیجیے, وہ ہیبٹ کہلاتا ہے ان کا, اور سر پہ اسکارف ہوتا ہے. تو ان کے تو اپنے حکم موجود ہے, تو قرآن میں کیسے نہیں سر کورنگ ہوگی. تو بہرحال انہوں نے اس طرح کی جو حجتیں اپنی نکالی, تو یہ کہاں سے اس کی جو ہے نا دلیل لائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید کلیریفیکیشن ہمیں دی. تو یہ بڑا اہم کام ہے جو ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے اس بات کے اوپر. اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں, آپ نے اکثر یہاں نوٹ کیا ہوگا کہ جو قرآن کے ساتھ جو میں الحمدللہ اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں, تو آپ کو ایسا کبھی فیل نہیں ہوتا. مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو آیت میں بات آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کر رہے ہیں, صرف جیسے الفاظ آگے پیچھے, یا بعض دفعہ الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے. تو ایک پورا یقین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر ہونا چاہیے. تو کبھی آپ کو جیسے منکرین حدیث کا کوئی فتنہ یا کوئی آپ کو کوئی کوشچن اٹھتا ہے, تو یہ آیت وہ دلیل ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 45. افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسائے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ وہی والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیا کرتے تھے تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف چالیں چلتے تھے, آپ کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے تھے, آپ کو فزیکل ٹارچر بھی دیا کفار نے, مینٹل ٹارچر بھی دیا, ایموشنل ٹارچر بھی دیا, جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور آپ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی, اور نہ جانے کتنے جو ہے نا آپ کے اوپر یعنی مختلف قسم کے مظالم توڑے گئے. تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ
اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب لائے اور ان کو دھسا دے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ کیا تمہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح کا انجام نہیں نظر آتا؟ اگر نہیں آتا تو آج ان کی بستیوں میں چل پھر کر دیکھ لو، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ ان چیزوں کو دیکھا کریے تاکہ انسان کو بڑی عبرت ملتی ہے. تو مراد یہ کہ اس کو دیکھ لو، چل پھر کے دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو تم نے کیسے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جو نافرمانی کرنے والی قوم کو نیست و نابود کر سکتا ہے تو اور اچانک عذاب آ سکتا ہے، تو تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالیں چل رہے ہو، یہ جو چالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہو اور ان کو تم ایموشنلی ٹارچر دے رہے ہو، تو تم اپنے بارے میں سوچو تمہارے پاس کتنا بڑا عذاب آئے گا. تو اس حوالے سے آج کے اب ہم کانٹیکسٹ میں شاید کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی جو آپ ویسٹ میں دیکھ لیجئے، ان کی کیا چالیں نہیں چل رہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمارے دین اسلام کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کارٹون بنانا بیسکلی نعوذ باللہ کیا ہے جو کارٹون بنایا کیا ہے؟ بیسکلی چال ہے ان کی ایک، دین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کے لیے، یا ریجیکشن آف حدیث بھی، جو منکرین حدیث ہیں یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور یہ زیادہ تر اورینٹلسٹ سے، ویسٹ سے یہ چیز آئی ہے. ویسٹ میں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ یعنی قرآن پڑھ لیں گے لیکن حدیث کا انکار ہے. تو یہ چیز ویسٹ سے آ رہی ہے اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے وہاں کے اورینٹلسٹ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کہ حدیث کا جو اوتھینٹک علم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج ویسٹ میں چالیں کیا ہیں؟ فرانس میں حجاب کو بین کر دینا، یہ سب ان کی چالیں. یہ جو مختلف قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرنا، کہنا کہ آپ نے یہ قرآن خود لکھا ہے، یہ بھی اعتراض ہے. پھر بعض دفعہ جو ہے تعدد ازواج کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج کیوں تھی، اس پر اعتراض ہے، جو کہ ان کو اگر کوئی بیٹھے تو ان کو 2 منٹ میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ بات تو کریں نا، وہ سامنے آئے تو ان کو 2 منٹ میں سمجھا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی نکاح کوئی نہ کوئی ریزن سے کیے ہیں. اور زینب رضی اللہ عنہا سے تو آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ نے ان کے بچوں کی کفالت کے لیے کیا. سودا رضی اللہ عنہا اتنی ایجڈ خاتون تھیں کہ بعد میں انہوں نے خود اپنی طرف سے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی. انہوں نے کہا تھا میری عمر اتنی اچھی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مطلب اچھی عمر کہتے ہیں نا، پکی اچھی عمر ہو گئی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہوں نا ایک ینگ ہوتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کا میں حق ماروں. تو اس طرح کا معاملہ تھا. آپ کی سب کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے اور دین کے حوالے سے کوئی دین کو آپ سمجھے فلرش کرنے کے لیے اس طرح کی تھے نکاح. تو اس کے اوپر اعتراضات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم سب چالیں چل رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، جیسے ایک ڈیوائن کامیڈی لکھی گئی، سیٹنک ورسز، وہ تو کیا کہیں کہ ہمارے مسلمان ہو کے اس شخص نے لکھی، لیکن ڈیوائن کامیڈی بھی جو ہے وہ ایک کتاب اس طرح سے لکھی ایک شخص نے باہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، مطلب بہت ہی ویسی بات ہے، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو میں آگے کروں، کہ مثال کے طور پہ ان کو ڈھونڈا، وہ کہیں ملے نہیں، اور جب ملے تو وہ نعوذ باللہ جہنم میں ملے، اس طرح کی نا مطلب بیتک اتنی بری باتیں کہ آپ برداشت بھی نہ کر سکیں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا یہی کہہ سکتا ہے کہ انسان اس کو ہدایت دے اور اس قسم کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کی نظروں میں نہ آنے دے کہ وہ کوئی پڑھے بھی کبھی. اور آپ بھی نا ایک بات یاد رکھیے گا، میں اس لیے اس کا صرف ذکر کر رہی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم پڑھ کے دیکھیں. سیٹنک ورسز ہے، بہت دفعہ یہ موجود ہے، اس کے اوپر اگر چاہیں آپ جیسے پڑھ لیں، لیکن کبھی بھی آپ نہ کریں یہ کام، کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں پڑھیں اور مطلب کیا حاصل ہے، اس سے کیا ملے گا. ہاں اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی چیز سننی ہے تو احمد دیدات جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کر کے سلمان رشدی کو انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے اس اعتراضات کے جواب دے کے. تو اگر اپنا علم بڑھانا ہے یعنی اگر سننا ہی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے احمد دیدات کو آپ سن لیں، جو کہ وہ بہت خیر ہائی فائی وہ بات کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بہت ان کا لیول ہائی ہے. لیکن یہ کہ وہ سن لیں، وہ بھی موجود ہے نیٹ پہ، تو آپ کو یہ جواب دینا آ جائے گا کہ جیسے اس نے فلاں بات کی تو اس کا جواب انہوں نے دیا، تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن کبھی پڑھیے نہیں، میں کبھی آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گی کہ اگر آپ کو کہیں نام پتا چلے یا آپ گوگل جا کے سرچ کرنے لگیں، کبھی بھی سرچ نہیں کیجیے ایسی بری چیزیں، کیونکہ کوئی حاصل نہیں ہے اس بات کا نا.
تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ جو چالیں ہیں نا، تو تم بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھسا دے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے کہ یہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی اللہ تعالیٰ عذاب ان کے اوپر نازل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ مہلت ہے. کون سی مہلت ہے؟ بہت دنوں سے ٹرم نہیں آئی نا، تو آپ لوگ شاید بھول گئے نا، کہ یاد ہے. مراد کیا ہے کہ خوب ان کی دنیا بن رہی ہے، خوب یہ پھل پھول رہے ہیں، اتنی یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی آپ دیکھیے اتنی جسارتیں یہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو یہ کارٹون کے حوالے سے میں بات آپ کو کر رہی ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو مہلت دیتا ہے اس سے بری اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی شکل نہیں ہے. کیونکہ وجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے گناہوں کا ڈول آپ یوں سمجھیں کہ اتنا بھر جائے گا، اتنا اوور فلو ہونے لگے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو کتنے بھاری بھرکم جو ہے نا گناہوں کے بوجھ لے کے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. اگر کوئی پہلے گناہ پر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو تنبیہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو کوئی گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، بہت مبارک ہے یہ چیز. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے کسی حد تک، گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اس کی نیت کی وجہ سے کہ فوراً پکڑ لیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ گناہ اس کا ڈیلیٹ ہو گیا. اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو اتنا یعنی بھاری گناہ کا بوجھ نہیں لے کے جاتا نا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ مہلت عمل دے دیتا ہے، جو کہ ان سب اقوام کے ساتھ ہے، جتنی یہ کافر اقوام ہیں ان کے ساتھ قانون استدراج ہے. اور قانون استدراج یہ ہے کہ جتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جتنی اللہ کی ڈیفائنس کر رہے ہیں، جتنے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، آرام سے کوئی ان کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا، خوب فلرش کر رہے ہیں. آپ سلمان رشدی کا ذرا پروٹوکال دیکھیے کبھی کہ جو اس کو دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کو سر کا خطاب کس نے دیا ہے؟ کوئین ایلزابتھ نے. سر کیوں دیا ہے؟ کیا اس نے کوئی بڑا وہاں پہ لنڈن میں رہ کے کوئی کارنامہ کیا ہے؟ کوئی کوئین کی کوئی بہت خدمت کی ہے؟ کیا خدمت کی ہے ان کے لیے؟ سیٹنک ورسز لکھی ہے. بڑی دنیا بن رہی ہے اس کی، بڑا اس کو پروٹوکال مل رہا ہے. تو یہ جو اس کے حق میں یہ مہلت ہو رہی ہے نا، آپ دیکھیں کوئی خمینی نے اس کو قتل کا فتویٰ دے دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا خمینی یہ ایران کا بادشاہ تھا نا، بہت پرانی بات ہے. ہاں، اس نے خود وہ دیا تھا، فتویٰ دے دیا تھا، کہا تھا میری طرف سے فتویٰ ہے اس شخص کو جو ہے نا سلمان رشدی کو مار دو. لیکن کوئی مار نہیں سکا نا، دنیا میں نہیں مار سکا فار سم ریزنز. جیسے آپ کو پتا ہے یہ کارٹون وغیرہ کے حوالے سے اور پہلے بنائے تھے، تو ڈینمارک میں بھی ایک آدمی کو جو رائٹر تھا اس کو مار دیا تھا. اور جو پچھلے میرے خیال 8-9 مہینے کی بات ہے، یہ جو کارٹون جو اس کے بنے تھے تو اس میں بھی 2 لوگوں کو مارا تھا، جنہوں نے بھی نا. اب وہ اس وقت بات نہیں ہو رہی صحیح کیا نہیں کیا، میں یہ نہیں بات کری، میں بتا رہی ہوں. لیکن یہ ابھی تک بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ لیں گے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری سیکیورٹی اتنی زبردست ہے، میں اتنا ان کے پروٹیکشن میں رہ رہا ہوں. ظاہر جس کو کوئین ایلزابتھ بلا کے سر کا خطاب دے رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کیا ویلیو ہے لنڈن میں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو وہ یہ اس کو بھی آپ لے لیجئے. اور اس طرح کے جتنے نافرمان اللہ کے ہیں وہ اس بات پہ، جتنے کفاروں کو بھی لے لیجئے کہ وہ اس بات پہ خوشیاں نہ منائیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو کیونکہ ان کو جو مہلت ملی تو ان کے تو گناہ بڑھ بڑھ کے اتنے ہو جائیں گے کہ اس کے حساب سے جب ان کی پکڑ آئے گی تو کتنی سخت پکڑ ہوگی آپ اندازہ لگائیں. تو یہ جو مہلت ملی بھی ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت ہی زیادہ خطرناک آپ سمجھے قسم ہے کہ کوئی انسان اس کے اوپر خوشیاں نہ منائے کہ ہمیں پکڑا نہیں جا رہا ہے، ہم بڑے عیش کر رہے ہیں مثال کے طور پہ. چلو بالکل وہ تو ہے ابھی تک. بالکل ایگزیکٹلی جوس کا ہے نا، جوس کا یہ کانسیپٹ. چلیں آج اتنے ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.